من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ توفیق پروردگار سے سورہ واقعہ کی تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 49 سے لے کے 50 تک ہے۔ قل کہہ دو ان الاولین والآخرین، یہ جو اصحاب الشمال ہیں، یہ جو تعجب کرتے ہیں تعجب استبعادی قیامت پر، ان سے کہہ دو کہ بے شک جو پہلے والے ہیں اور بعد والے ہیں سب کے سب لمجموعون جمع ہوں گے الی میقات یوم معلوم، معین معلوم دن میں جمع ہوں گے، جمع کیے جائیں گے، تو تمام اکٹھے ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ موت سے انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جائے گا، تمام اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن، سب کی ارواح اور بدن اکٹھے ہوں گے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے لمجموعون، یعنی سب کی ارواح اور بدن دوبارہ اکٹھے ہوں گے، ٹھیک، بس روحیں بدن سے تعلق قائم کر لیں گی۔ خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے جواب میں کہو جو لوگ معاد پر تعجب استبعادی کرتے ہیں، بعید شمار کرتے ہیں، جس طرح وہ توحید کو بعید شمار کرتے تھے، جس طرح وہ نبی انسانوں میں سے نبی کا ہونا، کہ نبی جو ہے انسان ہو، اس پہ تعجب کرتے تھے، اسی طرح قیامت پہ بھی معاد پر بھی تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیوں میں کیسے جان آئے گی، کیسے زندگی آئے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ تم سب کو، پہلے والوں کو اور بعد والوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ ایک اہم نقطہ، یہ مجموعون جو آیت نمبر 50 میں ہے، مجموعون سے مراد یہ کہ سب روحیں اور بدن اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک، روحیں پھر بدنوں میں آ جائیں گی، اول یہ مراد ہے۔ اور دنیا کی زندگی کو اجتماعی زندگی کہتے ہیں، اجتماعی زندگی کہتے ہیں، اور دنیا کے بعد جو زندگی ہوگی وہ جمعی زندگی ہے، اجتماعی زندگی نہیں۔ بس دنیا کی زندگی اجتماعی زندگی، دنیا کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ جمعی زندگی ہے، جمعی زندگی ہے، ٹھیک۔ بس یہ دنیا میں اگر کوئی کام کریں تو ایک دوسرے کی مدد سے مشکل حل ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان جب عالم برزخ میں، عالم قیامت میں جائے گا تو جمع ہوں گے ایک عالم میں سارے انسان، لیکن کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، کوئی ہمسر کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، ٹھیک، بس کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ انسان کو مرنے کے بعد اگر کام آنا ہے تو عمل صالح نے کام آنا ہے، ایمان نے کام آنا ہے، تقوی نے کام آنا ہے، ٹھیک۔ بس مرنے کے بعد ایک دوسرے کی محتاجی ختم ہو جائے گی، اگرچہ گناہ گاروں کی محتاجی رہے گی کہ وہ مومنین سے التماس کریں گے، لیکن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ بس مرنے کے بعد عالم اجتماعی نہیں ہوگا بلکہ عالم جمعی ہوگا، جمعی عالم۔ اور دنیا کا عالم جو ہے وہ عالم اجتماعی ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، مشکل حل کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی کسی کی مشکل حل نہیں کر سکے گا۔ کوئی کسی کی مرنے کے بعد جو کام آنی ہے چیز، وہ تقوی کام آنا ہے۔ اگر کوئی متقی ہے، مومن ہے، تو ہاں محمد اور آل محمد کام آئیں گے، شفاعت کام آئے گی ان کی۔ یہ مہم نقطہ۔ بس عالم معاد کو اور عالم آخرت کو عالم جمعی کہا جاتا ہے، عالم جمعی، اور دنیا کو عالم اجتماعی، یہ نقطہ، ٹھیک۔ بس مومن خطرناک مراحل کو سرعت کے ساتھ طے کریں گے، اور اصحاب الشمال خطرناک مراحل کو سختی کے ساتھ طے کریں گے، کہ پوچھا گیا کہ کتنا بڑا دن ہوگا گناہ گاروں کے لیے، تو کہا 50,000 سال، اور مومنین کے لیے ہی دن ایک ظہر کی نماز کی مانند ہوگا، 5 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ کی مانند ہوگا، ٹھیک۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، آیت نمبر 51، کہ پھر خداوند عالم جب اصحاب الشمال میدان قیامت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر یقیناً تم سب اے گمراہو، معاد کو جھٹلانے والو، قیامت کو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم۔ دیکھیں جی، شروع میں جب آپ کے پاس مہمان آتا ہے تو مہمان کی جو خاطر تواضع کی جاتی ہے، دو طرح سے کی جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی خاطر تواضع ہے، ایک بڑی خاطر تواضع ہے کہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانے سے پہلے چائے شربت پلایا جاتا ہے اور میوہ رکھا جاتا ہے،
تو یہ چھوٹی سی مہمان نوازی کی جاتی. اب یہ چھوٹی سی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی جانب سے جہنمیوں کے لیے. کیا ہے؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم سب کھاؤ گے کیا؟ زقوم کا درخت. یہ استقبال ہوگا، جہنمیوں کا استقبال ہوگا. فمالئون منها البطون، بس چاہو نہ چاہو اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، زقوم کے درخت سے پیٹ بھرنے والے ہو. زقوم وہ درخت جس کی غذا، جس کو پانی کی جگہ آگ ملتی ہے، اور اس کا میوہ بھی آگ ہی ہے. وہ آگ سے بڑا ہوتا ہے، پانی نہیں اسے بڑا کرتا بلکہ آگ بڑا کرتی ہے. اس سے آگ اس سے درخت بناتی ہے، اور میوہ بھی اس کا آگ ہے. سورہ صافات میں ہے کہ انہا شجرتن، یہ ایسا درخت ہے تخرج من اصل الجحیم، جو جہنم کی آگ سے نکلتا ہے. جہنم کی آگ سے، بس دنیا میں آگ درخت کی ضد ہے، کیونکہ اس درخت کی غذا کوئی آگ نہیں ہوتی بلکہ درخت کو جلاتی ہے آگ. بس کیونکہ اس کی غذا دنیا میں پانی ہے، درخت کی غذا، آخرت میں غذا کیا ہوگی جہنمیوں کے لیے؟ آگ. درخت کی غذا جس سے پھل بنے گا بھی پھل والا، پھل جو ہے آگ والا بنے گا. بس وہاں آخرت میں جہنمی کی غذا وہ درخت ہے جو آگ سے بنا ہے، اور میوہ اس کا آگ ہے، پانی سے نہیں بنا ہوگا. ٹھیک، بس جس کی غذا آگ ہوگی تو جس کی اصل بھی آگ ہوگی، میوہ بھی آگ ہوگا. آتش کے درخت سے پیٹ بھریں گے، گرم کھولتا ہوا پانی پئیں گے، یعنی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یہ غذا کھائیں اور یہ پانی پئیں. فشاربون علیہ من الحمیم، بس وہ پئیں گے کھولتا ہوا پانی. کھولتا ہوا حمیم یعنی ایسا پانی جو ان کے ظاہر کو اور ان کے باطن کو جلا دے گا، ان کے ظاہر کو بھی جلائے گا، ان کے باطن کو بھی جلائے گا. فشاربون شرب الہیم، بس یہ پئیں گے بیمار اونٹوں کی طرح پانی پئیں گے جو بیماری میں مبتلا ہیں. ہیم مادہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے. اونٹوں میں جب پیاس کی بیماری آتی ہے، اگر یہ بیماری اونٹوں کو لاحق ہو جائے تو اس قدر پانی پیتے ہیں کہ وہ مر جائیں. وہ سیراب نہیں ہوتے، پانی پی کر ہی مر جاتے ہیں. اسی طرح جہنمیوں کی پیاس ان اونٹوں کی مانند ہوگی کہ جو پیتے جائیں گے لیکن سیراب نہیں ہوں گے. بس جہنم میں موت نہیں ہوگی، وگرنہ ہر عذاب موت والا ہوگا. بس خدا کہہ رہا ہے یہ ہے پہلی مہمان نوازی ان کی، شروعاتی مہمان نوازی ان کی. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کی مہمان نوازی ہوگی. بس یہ مہمان نوازی ان کے گناہ کا باطن ہے روز جزا کے دن. بس مہمان جب میزبان کے پاس آتا ہے تو کھانے سے پہلے اسے چائے دی جاتی ہے، قہوہ دیا جاتا ہے، شربت دیا جاتا ہے، تھوڑا سا میوہ مہمان کے سامنے رکھا جاتا ہے. یہ کھانے سے پہلے چھوٹی سی اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے. اسی طرح جہنمیوں کے لیے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے قیامت کے دن چھوٹی سی مہمان نوازی کیا ہوگی؟ یہ ہوگی. قل ان الاولین والآخرین، کہہ دو تم میں سے اول اور آخرین. جب دنیا کی زندگی میں تو اجتماعی زندگی ہے تمہاری، اخروی زندگی جمعی زندگی، جمع ہوگے معین دن میں جو تمہارے لیے 50,000 سال کی مانند ہوگا. 50,000 سال. ثم انکم ایھا الضالون، خدا مخاطب ہوگا، پھر خدا ان کی خاطر و تواضع پہلی جو چھوٹی سی مہمان نوازی کرے گا وہ کیا ہے؟ لآکلون من شجر من زقوم، بس وہ بھوکے ہوں گے تو ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ بھرنے والے ہوں گے، پیٹ بھر جائیں گے. پیٹ بھریں گے وہ زقوم کے درخت سے، یعنی وہ درخت جو جہنم کی آگ سے نکلتا ہے، اور جہنم کی آگ اس کا میوہ ہے. آگ بھی اس کا میوہ ہے اور جہنم کی آگ سے ہی نکلتا ہے. اس کی غذا، اس درخت کی غذا پانی نہیں ہے. ٹھیک. فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا ہوا پانی پئیں گے، ایسا پانی جو ان کے ظاہر کو اور باطن کو جلا دے گا. اور پانی جب پئیں گے تو ان کی پیاس اور بڑھتی جائے گی. یہ سیراب نہیں ہوں گے اونٹوں کی مانند، جو اونٹوں کو بیماری لگتی ہے، پیاس کی بیماری، جتنا پانی پئیں ان کی پیاس نہیں بجھتی، اس طرح ان کی پیاس نہیں بجھے گی. بس موت والا عذاب انتقاتا جائے گا. بس موت وہاں نہیں ہوگی کیونکہ موت مر جائے گی، موت کا خاتمہ ہو جائے گا. ھذا نزلہم، بس یہ ان کی شروعاتی مہمان نوازی ہوگی یوم الدین. ابھی جہنم میں داخل ہوں گے تو وہاں انہیں بہت بڑا عذاب وہاں منتظر ہوگا ان کے لیے.
تیار ہوگا ان کے لیے، آمادہ ہوگا ان کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم